is ittibaa hawa, greediness that is obeyed. اتباع ہوا کیا ہے؟ جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا. fulfilling every selfish desire. Every selfish desire. آدمی جو بھی سوچے، جو اس کے دماغ میں آئے، just don't care about what is lawful, what is unlawful, just do it. That is ittibaa hawa, fulfilling the selfish desires. یہ پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے جو بندے کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے، بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. What is the example for this? ہر آدمی سوچتا ہے، ہر آدمی، سبھی انکلوڈنگ مائی سیلف ایز ویل، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھی زندگی کے لیے میرے پاس مال اچھا ہونا چاہیے. گھر اچھا ہوگا کب؟ جب پاؤنڈ ہوں گے. کاروبار اچھا ہوگا کب؟ جب دولت ہاتھ میں آئے گی. کپڑے اچھے ہوں گے کب؟ جب دولت ہاتھ میں آئے گی. خوراک ہوگی اچھی کب؟ جب دولت ہاتھ میں آئے گی. اب دولت کمانے کا راستہ کیا؟ how do you earn your earning? how did you earn؟ جو آپ کھا رہے ہیں کہاں سے آئے؟ جو آپ پہن رہے ہیں کہاں سے آئے؟ جو آپ چلا رہے ہیں کہاں سے آئے؟ Is it from the halal way or from haram means؟ مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے خواہش کو پورا کرنا ہے. مجھے مال چاہیے، میں چوری کروں، میں ڈاکہ ڈالوں، میں ظلم کروں، میں پسٹل کے زور پہ کسی سے پیسہ لوں، میں فراڈ کروں، میں رشوت لوں، میں حلال حرام ڈزنٹ میٹر، میں ڈرگز بیچوں، میں شراب بیچوں، میں کچھ بھی کروں، مجھے بس مال چاہیے. Fulfilling the selfish desires. You don't care about Allah subhanahu wa ta'ala. You don't care about your iman. You're not bothered about that. What people will think about you, no problem. What is your deen? No problem. What is your sharia? No problem. My target, my goal is mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is the first thing that's going to destroy your life. جو اس چیز کی پرواہ نہ کرے، بس مال کمائے، وہ تباہی ہے اس کے اندر. دوسری اس کی اگزامپل یہ دیکھیں کہ جو حکمرانی کرتے ہیں، سیاستدان ہیں، پالیٹکس ہیں، پالیٹکس میں جو کام کر رہے ہیں، پالیٹیشنز ہمارے، ان کا مقصد صرف سیٹ لینا ہے، وزارت، امارت، صدارت، پوزیشن، پاور، وہ یہ چاہتے ہیں. اب اگر کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں قتل بھی کروا دو، نو پرابلم، جھگڑے کروا دو، نو پرابلم، فساد فتنہ کروا دو، I'm not bothered. My target is that power, that position. My power is, my target is، بابا جی نے صحیح فرمایا، کرسی. کرسی نے تو سارے رولے نے. آپ نے پرومس کیا کسی کے ساتھ، ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. میرا ایم، میرا مقصد، میری سیٹ ہے، میری پوزیشن ہے، اس پہ کوئی خطرہ نہ ہو. وعدہ کیا ہے، نو پرابلم، اس کو بضائع کر دو. کسی کے ساتھ بھی وعدے میں نے کیے، بہت سے وعدے کیے، مجھے وعدوں کی پرواہ نہیں ہے. منافق آدمی کی نشانی یہی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں یو ٹرن ہے. یو ٹرن نہیں، یہ منافقت ہے. جس چیز پہ آپ کھڑے اس پہ کھڑے رہو، جو پرومس کیا اس کو پورا کرو. یہ منافقت ہے. بہرحال اسی چیز سے تو منع کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. کہ خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے. بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اللہ کی رضا دیکھو. اللہ کیا چاہتا ہے؟ خواہش کے پیچھے جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اور فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور یہ کہ وہ آخری دن کو بھول گئے ہیں، موت کو بھول گئے ہیں، قیامت کو بھول گئے ہیں، یوم حساب کو بھول گئے ہیں. اگر یہ آدمی کے ذہن میں ہونا کہ a day will come that I will depart from this world and I will be empty hand, no bank balance, no property, no my
کھا, کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. جسٹ بائی یور سیلف ان دا ڈارکنیس آف دا قبر, ان دا گریو. جب آدمی کے ذہن میں یہ چیز آ جائے نا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا, میں نے ویسے ہی جانا ہے, پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا, پھر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, پھر وہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ سے ڈر جائے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور خواہشات کے پیچھے نہ جائے, خود کو روکے رکھے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے, فائنل ابورڈ اس کا کیا ہے, جنت. آپ گناہ نہیں کرتے. Why? Because you see, and this is your belief that I don't want to do any guna, I don't want to commit any sin. Why? Because I want to please Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, I can do it, but I'm not doing. Why? Just for your sake. Allah says your final destination will be Jannah. جنت تمہارا مقام ہوگا. جب آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا خالق مالک رازق وہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے, اسی کا میں کھا رہا ہوں, اسی کا میں پہن رہا ہوں, اسی کے دیے ہوئے میں گھر میں رہ رہا ہوں, تو اسی کی ہی میں نافرمانی کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دن یہ خیال آ گیا اس دن آدمی کامیاب ہے. اور جب یہ خیال ہو کہ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو حساب دینا ہے, اس سے سوال کرنے ہیں, جب یہ آدمی کے ذہن میں ہو پھر وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. مائی چوائس مائی باڈی, میرا جسم میری مرضی. پتہ نہیں ہے قدروں کا ڈیا نعرہ, مسلمانوں کا یہ نعرہ تو نہیں, میرا جسم میری مرضی نہیں, میرا جسم اللہ نہیں مرضی. میں اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا, اس حرام. خود کو بندہ تکلیف نہیں دے سکتا, اوروں کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے, خود کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے. یہ جسم ہمارا تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا ہے. اسی لیے خودکشی حرام ہے. خودکشی کوئی کرے گا تو وہ حرام موت مرے گا. تو یہ ہمارا جسم نہیں ہے, یہ جسم اللہ کا دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, واپس اسی کی طرف ہی جانا ہے. تو جب یہ ذہن میں ہوگا کہ میں نے گناہ کی طرف نہیں بڑھنا, میرا نفس, میں خواہشات کے پیچھے نہیں, میرا جسم میری مرضی نہیں, اللہ کی مرضی, تب آدمی کو جنت نصیب ہوگی. امام شافعی کے دور میں جو خلیفہ تھا, جو بادشاہ تھا, درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ. امام شافعی کے دور میں خلیفہ, اس کی بیوی کے درمیان تھوڑی انبن ہو گئی. تو بیوی کو منا رہا تھا بیچارہ, بیوی کو منا رہا ہے, کبھی کیا ترلے کر رہا ہے, کبھی کیا ترلے کر رہا ہے, وہ مانے کوئی نہ. اس کی منہ سے نکل گیا چل پرے ہٹ جہنمی, گو ٹو ہیل. اب بادشاہ بھی تو بادشاہ ہوتا ہے, اس نے کہا اگر یہ مجھے جہنمی کہہ رہی ہے, اگر اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی 3 طلاق. اب غصے میں تھا بادشاہ بھی. جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا, سوچنے لگے کہ ہم نے کیا کیا ہے, عورت بھی پشیمان اور بادشاہ بھی. اب مولویوں کو بلایا ہے, جب پھنس جائیں تو پھر مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ویسے تو سارے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے مولوی بیچارے آگے تو عوام پیچھے. اب جب پھنس گئے تو مولوی صاحب, ایک مولوی صاحب, دوجا مولوی صاحب, تیجا مولوی صاحب. اب جب مسئلہ سنے تو کہے یہ تو بڑا ڈاڈا مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کا کیا حل ہو کہ اگر تو جہنمی ہے تو تجھے 3 طلاق. اب جہنمی ہونے کا فیصلہ دنیا میں تو ہو نہیں سکتا. جہنمی کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون جنتی کون جہنمی ہے. اب سارے مولوی صاحبان کہے کہ جناب اے مسئلہ ہمارے بس سے باہر ہے. امام شافعی کو پتہ چلا, ان کی عمر بھی کم تھی اس وقت. امام شافعی نے کہا میں مسئلہ حل کر دوں گا. اس نے بادشاہ کو بلایا, بادشاہ سے کہا کہ I want to ask you a personal question, یا آپ کی بالکل پرائیویٹ لائف سے ہے. کہا پوچھو. کبھی کوئی گناہ جو کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کیا, کوئی ایسا واقعہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں ایک ایسا واقعہ ہے جو میں اور میرا رب جانتے اور کوئی نہیں جانتا. کہا ایک دن جب میں آیا تو جو کام کرنے والی عورت ہوتی ہے وہ گھر میں نے دیکھی ہے تو میری نیت خراب ہوئی اور گناہ کا ارادہ کیا, لیکن اس عورت وہ پاک باز عورت تھی. اس نے کہا یا ملک اتق اللہ, اے بادشاہ اللہ سے ڈر. تو کہا جب اس نے جملہ کہا تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا اللہ کے لیے میں گناہ نہیں کروں گا. امام شافعی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو طلاق کا مسئلہ ہے کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے, آپ کی طلاق
نہیں، آپ زندگی گزارو. مولویوں کو پتہ چلا، ایک مولوی دوسرے مولوی کو بھی تو نہیں چھوڑتا. مولویوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کون ہے جو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے کہ یہ جنتی ہو گیا ہے. وہ سارے مولوی بیٹھے اور امام شافعی کو پکڑا. انہوں نے کہا جناب ذرا بتاؤ کیسے ہو گیا یہ مسئلہ، آپ نے حل کیسے کیا؟ پھر امام شافعی نے کہا کہ لوگ قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے خواہش سے رک جائے، اللہ کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، وہ گناہ کا کام نہ کرے، اپنے خواہش کو دبا لے، اللہ فرماتا ہے وہ جنتی ہے. تو میں نے تو قرآن سے مسئلہ نکالا ہے. تو اس آیت کی روح سے امام شافعی نے وہ مسئلہ حل کیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خود کے نفس کو، خواہشات کو روکے رکھے، وہ کون ہے؟ جنتی ہے. اور جو خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، قرآن کی آیات ہیں، آپ سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیں. سورہ اعراف کی واقعہ پھر لمبا نہ ہو جائے، ٹائم 2 منٹ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. بلم بن باورا بہت بڑا مستجاب الدعوات تھا، یعنی وہ ہاتھ اٹھائے اللہ دعا قبول کر دے. 12 ہزار سٹوڈنٹ اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور وہ پڑھاتا تھا، دین پڑھاتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ ہوا اور فرعون غرق ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو لے کے چلو اور شام کے علاقوں کی طرف بڑھے. اب شام کے علاقے میں آلریڈی ایک قوم تھی جسے جبارین کہتے تھے. ان لوگوں نے جا کے اس بلم بن باورا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، جو ولی تھا، اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو. اس نے کہا کیا دعا کرنی ہے؟ کہا دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر، اس کی قوم تباہ ہو جائے. بلم بن باورا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کا نبی ہے، میں کیسے ان کے حق میں بد دعا کروں؟ میں نہیں کر سکتا. قوم نے انسسٹ کیا، قوم نے زور لگایا، فورس کیا ان کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج رات مجھے مراقبہ کرنے دو. مراقبہ کیا. جب وہ مراقبہ کرتا تھا تو رات کو اشارہ مل جاتا تھا اس کو خواب میں. تو خواب اس نے دیکھا کہ نہیں، سوچنا بھی نہیں کہ بد دعا کرنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اگلے دن وہ اٹھا، اس نے قوم کو کہا کہ خبردار مجھے نہیں کہنا کہ بد دعا کریں، میں نہیں کروں گا. پھر دوسرے دن پھر اسی طرح فورس کیا، پھر خواب دیکھا، پھر وہی اشارہ ہوا کہ بد دعا نہیں کرنی. قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار یہ تو ہاتھ میں آئیں گے نہیں تو کریں کیا؟ کہا قوم نے پیسے ڈالے آپس میں، سونا چاندی زیورات مال دولت سب جمع کیا. کہا بلم بن باورا یہ آپ کے لیے پیش کے نذرانہ تساں قبول کرو. اب جب اتنا مال دولت سارا کچھ دیکھا، اوپر سے اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تساں کیا کرنے ہو، قبول کرو نذرانہ. تو وہ بلم بن باورا پھنس گیا. وہ پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ شیطان نے بھی اس کو پیچھے زور لگا دیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اس نے وہ ایکسیپٹ کر لی. جیسے ہی اس نے ایکسیپٹ کی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پہاڑ کے اوپر، اس کا عبادت خانہ تھا، وہاں جا کے میں بد دعا کروں گا. گدھی کے اوپر بیٹھا اور چلنے لگا. اب گدھی اس کو بار بار گرایا اور اس کو کہ شرم کر، شرم کر، تو کس کے لیے بد دعا کر رہا ہے؟ وہ جو فرشتے جن کے حضور حاضر ہیں، فرشتے جن کے مجلس میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی ہے وہ، مجھے فرشتے روک رہے ہیں وہاں جانے سے، وہ جانور کہہ رہا ہے. بہرحال یہ چلا گیا. یہ گیا، اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غرق کر، اللہ تعالیٰ تباہ کر ان لوگوں کو. لیکن زبان سے اپنی قوم کا نکلتا ہے، زبان پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہ بد دعا کر رہا ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کر، ان کے لیے کر، الفاظ ان کے لیے ہے، لیکن نکل کیا رہا ہے؟ اللہ میری قوم کو تباہ کر دے. اچھا، اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر بیٹھتا ہے اللہ میری قوم کو کامیاب فرما. اس کی جگہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما. اچھا، وہ الٹا ہو گیا. قوم نے کہا تساں کیا کرنے ہو، ساڑھے ایسے تساں بد دعا کرنے ہو، ہم نے جو دیا تھا وہ تو ان کے لیے تھا، تم ہمارے لیے بد دعا کر. اس نے کہا listen, now I have no control on my tongue, these are not my words, میرے الفاظ ہی نہیں ہیں، میں کہہ کچھ اور رہا ہوں، نکل کچھ اور رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکلوا دی ہے. اس کی زبان سینے پہ لٹک رہی تھی. قرآن کہتا ہے کہ وہ کتے کی مثال، ہانپتے ہوئے کتے کی مثال دی ہے. کتا ذلیل جانور لکھا گیا ہے. پیاس لگی ہو نہ لگی ہو، گرمی ہو یا نہ ہو، تھکاوٹ ہو یا نہ ہو، آپ کتے کو دیکھیں اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے. کہا اس کی مثال، یہ علماء نے تفاسیر میں موجود ہے، کہا جو یہ علماء کے لیے کہا گیا، وہ عالم جس کو اللہ نے علم سے نوازا، اللہ نے اسے عزت دی، شرف دی، وہ پھر بھی، یعنی وہ مال کا محتاج بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اوروں کے مال پہ نظر رکھتا ہے.
جو دنیا پر نظر رکھتا ہے، دنیا کے معاملات پر، اور وہ جائز ناجائز اکٹھا کرتا ہے، کہا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جائز ناجائز خواہشات ایک طرف کر کے کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز اللہ کو پسند نہیں، اس کی پرواہ نہ کی ہے اور دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کی زبان کتے کی طرح کر دی ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کہا کہ یوں کرو، یہ تباہ کیسے ہوں گی؟ نوجوان خوبصورت عورتوں کو بنا سوا کے میک اپ کرا کے ان کی جو ہے نا لشکر میں گھسا دو۔ جب یہ کوئی زنا کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، اللہ ان کو ناکام کر دے گا۔ اور وہی ہوا، انہوں نے عورتیں بھیجی، وہاں جو کنانی عورت تھی اس سے ایک سردار نے زنا کیا، گناہ ہوا، 70,000 بندہ ہلاک ہو گیا، طاعون کا مرض آ گیا۔ یہ پینڈیمک چل رہا ہے نا، اس طرح کوئی کنٹرول نہیں ہے، اسی طرح وہاں ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب اس عورت اور مرد کو مارا گیا اس کے بعد یہ طاعون ختم ہو گیا۔ اس سے ایک ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ جس طرح کی آفات ہم پہ آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ جب ایسی بیماریاں آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں گناہ موجود ہیں۔